اہم خبر سے اپڈیٹ کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر کو بھجوا دی ہے۔ اہم خبر، وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے سمری منظور کر لی گئی ہے اور ایوان صدر کو بھیج دی گئی ہے، جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے بہت سی چہمگوئیاں بھی ہو رہی تھی کہ اب تک نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہو سکا، اور اب وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی ہے۔ وزیر اعظم اس کا نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر جاری ہو جائے گا۔ منظوری کے بعد یہ بھیج دیا گیا ہے ایوان صدر۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی ہے۔ اسی پر ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ کچھ دیر پہلے وفاقی وزراء کی جانب سے بھی نیوز کانفرنس کی گئی اور واضح کیا گیا کہ پروسیس چل رہا ہے، جلد ہی اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا، وزیر اعظم سائن کر دیں گے سمری پر۔ اور یہ اب اہم خبر کہ وزیر اعظم کی جانب سے سمری پر دستخط کر دیے گئے ہیں اور سمری ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم آفس اعلامیہ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے سمری پر دستخط کر دیے گئے ہیں اور دستخط کے بعد سمری ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دی ہے۔ تفصیلات اس حوالے سے کیا ہیں، خالد محمود سے جان لیتے ہیں۔ خالد، اپڈیٹ کیجئے گا، جس کا انتظار تھا بالآخر وہ منظوری ہو چکی؟ جی دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کیونکہ تاریخی لحاظ سے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کر دی گئی ہے اور وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظوری کے لیے ایوان صدر بھجوا دی ہے۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے اور یہ تعیناتی جو ہے یہ 5 سال کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کی جو مدت ملازمت ہے اس میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے اور اس توسیع کا اطلاق جو ہے ان کی جو موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت ہے جو کہ مارچ 2026 کو مکمل ہو رہی تھی، اس میں 2 سال کی توسیع دی گئی ہے۔ اس طرح یہ ایک بہت بڑا جو تاریخی فیصلہ تھا وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آج وزیر اعظم نے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کی منظوری دے دی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ سمری صدر مملکت کو بھجوا دی ہے اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ یہ سمری آج ہی منظور ہو جائے گی، جس کے بعد باضابطہ طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ جی اچھا خالد، یہ بھی بتائیے گا کہ جب اس حوالے سے ترمیم ہوئی تھی تب یہ واضح کیا گیا تھا کہ جس تاریخ کو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اس تاریخ سے مدت شروع ہوگی چیف آف ڈیفنس فورسز کی؟ جی بالکل یہی ہے، یہی طریقہ کار ہے کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ جس روز یہ چیف آف ڈیفنس کی تقرری ہوگی، نوٹیفیکیشن ہوگا، اسی روز سے یہ ان کی تعیناتی کا پیریڈ جو ہے وہ شروع ہوگا اور یہ پیریڈ جو ہے 5 سال کے لیے ہوگا۔ اگر آج ہی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو اس نوٹیفیکیشن کے بعد آج سے ان کی 5 سال کی مدت جو ہے وہ گنی جائے گی اور 2030 تک دسمبر 2030 تک جو ہے ان کی تعیناتی ہوگی اور اس میں جو ہے 5 سال کا ان کا عہدہ ہوگا، جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کی سمری جو ہے وہ اس وقت چونکہ ایوان صدر میں موجود ہے اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ صدر مملکت آج ہی اس کی منظوری بھی دے دیں گے، چونکہ وزیر اعظم کے پاس آج سمری آئی اور وزیر اعظم نے یہ سمری جو ہے منظوری کے لیے ایوان صدر کو بھیج دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر چیف مارشل ہیں ان کے جو عہدے میں توسیع دی گئی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے آج جو ہے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی جو مدت ملازمت ہے اس میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دی ہے، کیونکہ ان کی مدت مارچ 2026 میں ختم ہو رہی تھی، لہذا ان کو بھی 2 سال کی توسیع دی گئی ہے تاکہ وہ بھی آگے جو ہے کنٹینیو کر سکیں گے، کیونکہ ان کی مدت ملازمت بھی اس طرح 5 سال جو ہے پوری ہوگی۔ اس طرح وزیر اعظم کی جانب سے یہ دونوں سمریز دونوں کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور اب ایوان صدر میں کچھ دیر بعد اس کی منظوری جو ہے وہ سامنے آئے گی، جس میں پاکستان کی تاریخ کے ملکی تاریخ کے پہلی مرتبہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا تقرر کیا گیا ہے اور یہ پہلی تعیناتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے حکومت کی جانب سے، جس کے بعد آج اس کی منظوری جو ہے ہونے جا رہی ہے اور صدر مملکت اس کی منظوری دیں گے۔ جی
से सदर मुमलिकत इसकी मंजूरी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से असम्बली मंजूर करके ऐवान सदर भिजवा दी गई है। वहाँ मंजूरी के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसके बाद 5 साल की मुद्दत उनकी मुलाजमत की दोबारा से शुरू होगी। इसके साथ साथ एयर चीफ मास्टर ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की गई है, जो कि 2 मार्च 2026 में उन्होंने रिटायर हो जाना था। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस समरी भेजी गई जो कि उन्होंने इस पर दस्तखत किया और उसके मुताबिक 2 साल की मुद्दत में इजाफा किया गया है। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दस्तखत किए गए समरी पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, और इस नोटिफिकेशन का बहुत दिनों से इंतजार था और किया जा रहा था इस हवाले से इंतजार, क्योंकि 29 नवंबर इसकी डेडलाइन थी और उसके बाद से बहुत सी अफवाहें, बहुत सी इबहाम वाली खबरें गर्दिश कर रही थी, जिस पर डिफरेंट तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन आज वो तमाम इबहाम और तमाम प्रोपेगेंडे दम तोड़ गए जब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उस समरी पर दस्तखत करके उसे ऐवान सदर भेज दिया गया है। और अब ऐवान सदर में सदर मुमलिकत उसकी मंजूरी देंगे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की तैनाती हो जाएगी और 5 साल की मुद्दत मुलाजमत उसी तारीख से शुरू होगी। दस्तखत अगर आज होते हैं तो ये नोटिफिकेशन आज ही जारी हो जाएगा। रिपोर्टर खालिद महमूद हमें अपडेट कर रहे थे, उनके मुताबिक उनका यह बताना था कि उम्मीद यही की जा रही है कि आज ही इस पर दस्तखत होकर ये तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती भी है और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी के हवाले से भी ये समरी में दस्तखत वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी की मंजूरी के बाद ऐवान ने सदर उसे भिजवा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इलामी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, जबकि ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत सी क्यासराइयां थी, चहमगोइयां थी, इस खबर के बाद सारी दम तोड़ गईं। देखें, ना तो कोई अभाम था 29 नवंबर का, क्योंकि 29 नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नवंबर 24 में हो चुकी थी और ज़हीर सिद्धू साहब की जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ऐलान किया था, जिस दिन फील्ड मार्शल का ऐलान किया था कि हम जब इनकी मुद्दत पूरी होगी तो इन्हें एक्सटेंशन देंगे, तो 19 मार्च 2026 को उनके 5 साल पूरे हो रहे थे और वो नवंबर 24 की जो 5 साल तैनाती थी सर्विसेज चीफ की, उसके पहले बेनिफिशरी वो थे, जिसकी बुनियाद पे जंग भी उन्होंने लड़ाई और लड़ी, जो 10 मई को हमने इंडिया से जीती। अब आप आ जाएं, क्योंकि अब उनको 2 साल के लिए तोसी दे दी गई है, जो 28 तक जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अब नए सिरे से 5 साल के लिए तैनाती की एडवाइस, जो समरी बेशक प्रेस रिलीज में लिखी है वो एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर की, वो चली गई है, सदर मुमलिकत के पास से आएगी, रात तक नोटिफिकेशन वजारत दिफा